ویلکم بیک ناظرین اسٹریٹ کرائم کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے ایک بار پھر جو ہے خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی اسی کا غم منایا جا رہا ہوتا ہے، اسی کا فالو اپ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک اور علاقے کے اندر ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کے اندر بھی ایک اور شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج، اگر ہم بات کریں تو اس میں اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، جس کے اندر ڈکیتی کے دوران جو ہے ایک خاتون زد میں آئی اور وہ جان سے چلی گئی۔ ابھی عبدالرحمن نوجوان کے تمام سوشل میڈیا پہ ان کے والد کی جو بیان ہے، جو وہ درخواست کر رہے ہیں کہ بتائیں میرا بیٹا کیا واپس آ جائے گا، یہ اسٹریٹ کرمنلز کیوں قابو نہیں آتے۔ فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، وہ کہتے دکھائی دیتے کہ جی ہم گھیراؤ کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے دفتر کا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا چوک ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا ان تمام چیزوں سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کرنا کیا ہے، کیا وارداتیں ہیں، اب تک کتنے لوگ صرف رواں سال جو ہیں وہ اس ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کر دیے گئے ہیں، اس تمام کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں، سیگمنٹ کا حصہ بنائے ہیں۔ پہلے اورنگی ٹاؤن والے معاملے کے اندر، افسوسناک واقعے کے اندر جو ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہے اس کی تفصیلات لیتے ہیں اور پھر اوورآل بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے K21 نیوز کے کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا صاحب، انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ عاطف، پہلے تو یہ بتائیں نا اورنگی ٹاؤن کا معاملہ کس طرح پیش آیا اور پھر تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ عبدالرحمن والا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے۔ علی بالکل، یہ تمام معاملات ہی دردناک ہیں۔ اس میں انسانی جانوں کا نہ صرف ضیاع ہوا ہے، خاتون کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، اسی طرح وہ نوجوان کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی ہے۔ سب کی پوری زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اور آج دو گھرانوں کی زندگیاں نہ صرف بری طریقے سے متاثر ہو گئی ہیں، ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے، وجوہات صرف اور صرف وہی ہے کراچی کے ڈکیت۔ اب کراچی کے جو ڈکیت ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بخشنا، نہ ان کا کسی کو خیال کرنا ہے۔ ایون اب تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پولیس کی جانب سے بھی کہا جانے لگا تھا شہریوں سے کہ بھائی ڈاکوؤں سے مزاحمت نہیں کرو، ان کو دے دو، لیکن اب ڈکیت جو ہے مزاحمت تو دور کی بات، جو سامان بھی سارا دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ذرا سا مشکوک انداز میں ہل بھی جائے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور یہی ہم دیکھنے میں لگاتار کراچی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ نہ ہی کراچی کا کوئی بھی ضلع اس وقت محفوظ ہے، چاہے وہ کورنگی ہو، چاہے وہ ساؤتھ ہو، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ سینٹرل ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو۔ ملی روڈ ڈکیت ملزمان کا جہاں دل چاہ رہا ہے دل کھول کے اپنی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آج سب سے پہلے جو ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں ملزمان دو سیلز مین کے ساتھ لوٹ مار کر رہے تھے۔ لوٹ مار کے دوران وہ لوگ باہر تک آ گئے تو کہتے ہیں کہ اس دوران پولیس بھی پہنچی تو باقاعدہ فائرنگ ہوئی، تو وہاں جب فائرنگ ہوئی بھگدڑ مچی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی اسنا میں ایک خاتون کو بھی گولی لگی اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ فائرنگ ملزمان کی جانب سے کی گئی تھی جو ان کو لگی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید پولیس کی گولی لگی تھی، تاہم جس کی بھی گولی لگی ہے خاتون اب دنیا سے چلی گئی۔ عاطف رضا، اب تک کتنے لوگ اس رواں سال میں جو ہے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اس اسٹریٹ کرائم کے بے قابو ہونے کی وجہ سے، اس کی مزاحمت کے دوران یا اس پورے معاملے کے اندر اسپیشلی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے؟ علی، اگر ہم اپنے پاس موجود عدد و شمار کو دیکھیں اور ہم نے اب تک جس سے پہلے اسٹیٹس پہ کام کیا اس کے مطابق اب تک شہر کے اندر جس وقت تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈکیتی مزاحمت کے دوران 47 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 90 سے بھی زیادہ بلکہ 100 کے قریب نہیں، جو یہ لوگ ہیں مطلب وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ گھر ہے بھائی۔ عاطف رضا کیا مانگ رہے ہیں ڈکیت؟ موبائل نہ دینے کے اوپر زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ علی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، موبائل فون تو اپنی جگہ پر ہے، ڈکیت تو پتہ نہیں کون سی سوچ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ لوگ ایک موبائل دے دیں، پیسے دے دیں تو ان کو اس وقت غصہ آتا ہے کہ تم دوسرا موبائل کیوں نہیں دے رہے، یا جیب میں موجود دوسری چیز چھپا رہے ہو، وہ شک کی بنیاد پہ گولی مار دیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں کہ زخمی ہو گیا بندہ، تو اس کے باوجود اس کی تلاشی لیتے ہیں، اس کے بعد جب مکمل تسلی کر لیتے ہیں پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی مخبریاں بہت پکی ہیں، نہ گھروں کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو محفوظ ہیں، نہ گلی میں گزرنے والا کوئی بچہ یہ محفوظ ہے۔ عبدالرحمن کا جو واقعہ ہوا عاطف رضا، اس میں بھی یہ کہ وہ لوٹ رہے تھے، اس نے ایک ڈکیت کو پکڑ لیا، اس دوران گولی ماری، جبڑے سے سر سے نکل گئی ہے، کیا 1 منٹ کے اندر جانے لے رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں عاطف رضا، بات یہ ہے کون لوگ ہیں یہ، کس طرح یہ امڈ آئے ہیں شہر کے اندر، کیا ہے معاملہ، کیوں گرفت میں نہیں آ پا رہی، کیا کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ علی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ سوال ہے جو صرف آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہر شہری کا سوال ہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے اتنا آ گئے ہیں، اور کیا پہلے شہر کے حفاظتی اپنا کوئی سیٹ اپ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اپنے گھر کے باہر محفوظ ہے۔ آپ نے جس سے بتایا کہ سرجانی میں نوجوان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ظاہر تو نوجوان لڑکا تھا، اس نے تھوڑی سی اپنا خون جو اس کا گرم تھا، اس نے تھوڑی سی کوشش کی
کہ وہ اپنی لٹنے والی چیز کو بچا لے، جس کے بعد نہ صرف وہ اپنی چیزیں بھی نہیں بچا سکا اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ مقتول کی والدہ جو ہے، ظاہری سی بات ہے کہ ہر ماں اپنے جوان بیٹے کی جو موت کے بعد جو ہے دردناک ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ ہوتا ہے موقع، اس کو ان کا کہنا تھا، انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھی دیکھ رہی تھی، اس کی چند دنوں میں شادی کا ارادہ تھا، نوجوان بیٹا تھا، ہزار سپنے انہوں نے سجائے ہوئے تھے آگے اس کے لیے، لیکن وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے ماموں کے گھر پہ جو ہے نا آج افطار کی دعوت پر آیا تھا، تو اور اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ ظاہری سی بات ہے کہ واقعے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں وہی ایک طریقہ کار اپنایا گیا، ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اگر ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے سے شہر کے نہیں عاطف رضا، یہ معاملہ ہے نا کہ ایک آسان حل دیکھ لیا ہے کہ جی بڑا کوئی پاپولر کیس ہو گیا ہے، جی میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کر دی ہے، تو جی اس کو جو ہے ایس ایچ او کو ہٹا دے۔ بھائی 10 ایس ایچ او آ جائیں گے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہاں ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ؟ چلیں چھوڑ دیجئے یار سیف سٹی پروجیکٹ کو، کوئی ایک دکان ایک مارٹ بھی یہاں پر بنائی جاتی ہے نا، تو عاطف رضا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اس مارٹ کے اندر سے چوری ہو کر باہر نہ چلے جائے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تو شہر ہے، معاشی ہب ہے، پورے پاکستان کو چلاتا ہے، یہ مارٹ جو کہ لیول پر بھی نہیں شہر چل پا رہا، تو پھر بتائیں نا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں نا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی مد میں چوری ہو کر یہاں سے باہر جا رہی ہیں، موبائل فون یہاں سے باہر جا رہے ہیں، تو پہلے انٹری ایگزٹ کو تو ہمیں اس کو سیو کرنا پڑے گا۔ کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں انٹری ایگزٹ کے؟ علی، بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی یہ کہ یہاں جو تھانے دار، جو ہیڈ مورر جو تعینات ہو رہا ہے، اس کی تو ٹاپ پرائیورٹی یہی ہے کہ یہاں سے پیسہ کماؤ، کیونکہ وہ پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہے تو اس کو اپنے پیسے کی ریکوری کرنی کہ دوبارہ پتہ نہیں یہاں پہ موقع ملے نہ ملے۔ تو علی ہمارے ساتھ تو بدقسمتی یہ لگی کہ ہمارے تھانے دار تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن محافظ کو ایک بھی نہیں بن رہا علی عاطف ہمارا۔ رضا میرے خیال سے، عاطف رضا اگر دیکھیں آپ بھی فیلڈ رپورٹر ہیں، ہم نے بھی فیلڈ رپورٹنگ کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، یہ معاملہ پولیس سے آگے کا بڑھ چکا ہے، اس کے اوپر وزیر داخلہ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے اوپر تمام ریاست اور سرکار دونوں کو بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاشی ہب ہے، یہ پاکستان کو اس شہر نے چلانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ سمندر کو آپ کہیں اور نہیں لے جا سکتے، سمندر رہے گا کراچی میں، تجارت ہونی ہی ہونی ہے، اور اگر اتنے بڑے شہر کے اندر چور ڈکیت جو ہیں وہ اتنے آسانی سے گھوم رہے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ جی ہم عدالت سے ضمانت لے کر آئیں گے، پھر جو ہے وہ ہم چوریاں ڈکیتیاں کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نظام ہوگا، تفتیشی نظام کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ تو عاطف رضا آپ دیکھیں معاملے کو اس سے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا، اس میں عدالت، معزز عدالت اور دیگر تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا یہ کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، کدھر سے چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہے، تفتیشی افسران کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگانا پڑے گا، اور کیا 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 جا سکتا ہے اس کے اوپر بتائیں، کیونکہ یہ اب صرف ایس ایچ او کو ہٹا دینا ہے، یہ اس سے تو چیزیں نہیں ہوں گی بہتر۔ علی آپ کی بات نا کہ آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا، وزیر داخلہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، نہ ہمارا وزیر اعلیٰ نئے ہیں، وہاں یہ 1/2 سے زیادہ ہو گئے یہاں کے انتظامی امور کو وہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح نہ ہمارے آئی جی سندھ نئے ہیں، ابھی جو نئے تعینات ہوئے ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، وہ اس سے پہلے بھی آئی جی سندھ کے فرائض انجام دے چکے ہیں، کراچی پولیس چیف کے دے چکے ہیں، اور اسی سندھ پولیس میں اپنی دیگر خدمات بھی انجام دے چکے ہیں۔ اسی طرح کراچی پولیس رینج کی کمان میں جتنے افسران ہیں، وہ ایسا کوئی بھی افسر نہیں ہے جس نے بھی نئی پولیسنگ جوائن کی ہو، وہ تمام کے تمام اس سسٹم کا حصہ ہیں، وہ سب چیزیں جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں پہ عاطف رضا یہ اسلام آباد بھی اسی ملک کے لوگ چلا رہے ہیں نا، ایلین تو نہیں ہے نا، وہاں پر جو آپ کی بیوروکریسی ہے اور آپ کا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ وہاں پر بیٹھتا ہے، ان کو تحفظ دینے کے لیے نظام بنایا نا، سیف سٹی کیمرے لگائے، انتظامیہ نظر آتی ہے، پولیس کی پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہے، دیگر بڑے شہروں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کراچی ہے جو ریاست کو چلا رہا ہے، یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے اور معاشی طور پہ چلا رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ گھر نہیں چلا سکتے، کوئی کاروبار نہیں چلا سکتے۔ تو سوچنے والوں کو تو اب سوچنا پڑے گا نا یہ کہ جہاں آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، تو کراچی جیسا شہر جہاں پر تجارت ہو رہی ہے، جو تجارتی مرکز ہے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے کون سے پروجیکٹس لگائے ہیں، اس کے اوپر بھی تو بات کرنی چاہیے ہم صحافیوں کو، اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے کہ سیکیور کرنے کے لیے کیا نظام کیا جا رہا ہے۔ جو مسلسل ریپیٹ آفینڈرز ہیں، مفرور ملزمان ہیں، وہ کراچی کے اندر کتنی آرام سے کیوں سٹے کر پا رہے ہیں؟ ان کے اوپر جو بات ماضی میں کی جا رہی تھی جی گیجٹس بنائیں گے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا، کیوں ڈیجیٹل سٹی کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ دنیا میں ہو رہا ہے اب تو، اسی پاکستان کے دیگر شہروں میں ہو رہا ہے عاطف رضا۔
علی ان ساری باتوں کی وہی والی بات ہو جائے گی کہ جس دن یہ شہر مافیا کے بجائے انتظامیہ کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو شاید بہتری کی طرف ہم لوگ جانے لگ جائیں. تاہم اس وقت اس شہر میں ہر دوسری چیز کے اوپر مافیا جو ہے قابض ہے، چاہے وہ پٹھاری کی صورت میں ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ جو ہے رکشوں کی پارکنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہوٹلوں کی مافیا کی صورت میں ہو، چاہے وہ پارکنگ کی صورت میں ہو، ہر چیز پہ تو مافیا کا کنٹرول ہے. بہت شکریہ عاطف رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، واقعات کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے، اور بالکل اینڈ میں بہت اہم بات کی کہ جی مافیا تو اب یہ سرکار کو طے کرنا ہے جی کہ مافیا کے ساتھ مافیا یہ شہر چلائے گی یا سرکار یہ شہر چلائے گی. اور جو یہاں پر حلال کمائی کما رہا ہے، جو یہاں پر حلال تاجر تجارت کر رہا ہے، جو سیدھے طریقے سے کمانا چاہ رہا ہے، جو سیدھے طریقے سے رہنا چاہ رہا ہے، بسنا چاہ رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے کہ ان کے بچوں کی ان کو لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، ان کے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر ماتم ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ اور پھر جو ملزمان ہیں وہ پکڑے کیوں نہیں جا رہے، اور پکڑے جاتے ہیں تو اتنی آرام سے ضمانتوں پر باہر کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال اس وقت ذہنوں میں ہیں، اور لوگوں کے اندر غصہ، غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے. اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ذریعے عوام کی آواز بنیں اور کوشش کریں کہ ان کے مسائل اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا سکیں. امید یہی ہے کہ آج نہیں کل شاید اس کے اوپر کام ہوتا دکھائی دے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.